السلام علیکم، ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے، اور خبر یہ ہے کہ اب شارجہ کی حکومت نے بھی پابندیوں کا اعلان کر دیا ہے۔ اور آپ کے علم ہے کہ ابوظہبی کی گورنمنٹ نے گزشتہ روز پابندیوں کا اعلان کیا تھا۔ دبئی کی گورنمنٹ اکثر چھوٹی موٹی پابندیوں کا اعلان کرتی رہتی ہے، لیکن کوئی بڑی پابندیاں ان کی طرف سے سامنے نہیں آئی، لیکن اس وقت میں مختصراً ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ایک مرتبہ پھر یو اے ای میں جو کووڈ-19 کے جو کیسز ہیں ان کی تعداد 3000 سے زیادہ رہی، یعنی 3093 کیسز ریکارڈ کیے گئے کووڈ-19 کے، اور 7 اموات ہوئیں، یعنی 7 افراد ہلاک ہوئے۔ اور اب تک کووڈ-19 کے نتیجے میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد جو ہے وہ 9921 ہو گئی ہے۔ اس میں جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک پہلی مرتبہ 2 مہینے میں پہلی مرتبہ جو فعال کیسز جنہیں ایکٹیو کیسز کہتے ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 20,000 سے کم ہو چکی ہے۔ اور دوسری جانب ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو ریکوریز ہیں وہ بھی کافی دنوں سے ریکوریز جو ہیں وہ جو کیسز ہیں ان سے ریکوریز زیادہ ہیں، یعنی کیسز اگر تھے 3093 تو ریکوریز ہو چکی ہیں اب 4678۔ یہ دونوں اچھی باتیں ہیں، ایک تو ریکوریز بڑھ رہی ہیں، دوسرا جو فعال کیسز ہیں یعنی ایکٹیو کیسز ہیں ان کی تعداد اب 20,000 سے کم ہو چکی ہے، جو بتایا گیا ہے کہ گزشتہ 2 مہینے کے دوران پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے۔ اب بات کرتے ہیں شارجہ کی گورنمنٹ نے کیا اعلان کیا ہے۔ یہ شارجہ کی گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ اب جتنی بھی سماجی تقریبات ہوں گی، شادی بیاہ کی تقریبات سمیت، ان کا دورانیہ ہوگا 4 گھنٹے، یعنی 4 گھنٹے سے زیادہ ان کا دورانیہ نہیں ہو سکتا، چاہے وہ تقریب آپ اپنے گھر پر منعقد کرتے ہیں، کسی شادی ہال میں منعقد کرتے ہیں، کسی ریسٹورنٹ میں منعقد کرتے ہیں، جہاں بھی آپ یہ تقریب منعقد کریں گے اس کا دورانیہ ہوگا صرف 4 گھنٹے۔ اب اصل چیز یہ ہے کہ جو انوائٹیز ہوں گے، جو اٹینڈیز ہوں گے، جو حاضرین ہوں گے، اس کی تعداد بھی وضع کر دی گئی ہے شارجہ کی گورنمنٹ کے تازہ ترین اعلامیے میں۔ اور اس اعلامیے کے مطابق اب انوائٹیز کی تعداد ہوگی صرف اور صرف 20، یعنی 20 سے زیادہ افراد آپ گھر والوں سمیت، یہ ذہن میں رکھیے گا، اگر آپ گھر والے 15 افراد ہیں تو پھر آپ مزید 5 افراد کو بلا سکتے ہیں۔ تو یہ کل جو انوائٹیز ہوں گے، اٹینڈیز ہوں گے، انوائٹیز نہیں کہنا چاہیے، انوائٹیز تو یہ مدعوین نہیں، جو حاضرین ہوں گے، جو اس جگہ موجود ہوں گے، ان کی تعداد 20 سے زیادہ نہیں ہو سکتی، اگر ہوگی تو آپ پر بھاری جرمانے عائد کیے جائیں گے۔ آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ روز ابوظہبی کی گورنمنٹ نے اعلان کیا تھا کہ وہ آج سے تمام سرکاری، نیم سرکاری دفاتر میں صرف 30% لوگوں کو دفتر میں حاضری یقینی بنائیں گے، باقی 70% سٹاف یعنی 100 میں سے 70 افراد جو ہیں وہ گھر بیٹھ کر کام کریں گے، جیسا کہ گزشتہ سال کے لاک ڈاؤن میں کیا جاتا تھا۔ دوسری جانب اب آتے ہیں دبئی کی طرف۔ دبئی کے معاملات یکسر مختلف نظر آتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ جیسے 6 ریاستوں کا قانون اور ہے اور دبئی کی ریاست کا قانون اور ہے۔ اگرچہ دبئی نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے، اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ اس سال کے آخر تک، یعنی 2021 کے آخر تک، دبئی کے تمام ایلیجبل جو لوگ ہیں، مستحق لوگ ہیں، یا جن کو ویکسین لگائی جا سکتی ہے، ان کو ویکسین لگا دی جائے گی، یعنی دبئی میں کوئی شخص ایسا نہیں رہے گا اس سال کے آخر تک جس کو ویکسین لگ نہ چکی ہو، یا جو لگوانا چاہتا ہو اور اس کو ویکسین نہ لگے، اور یہ فائزر کی ویکسین لگائی جائے گی۔
یہ تو ہو گیا ویکسین کا معاملہ۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا ابھی حال ہی میں 1 ہفتہ پہلے میں نے اس پر ایک ویڈیو بھی کی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، کہ دبئی کے حکمران جو کہ یو اے ای کے وزیر اعظم بھی ہیں، شیخ محمد بن راشد ال مکتوم، انہوں نے واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ دبئی لاک ڈاؤن کی طرف نہیں جائے گا، یعنی دبئی میں لاک ڈاؤن نہیں کیا جائے گا۔ تو ان کے اس اعلان کے بعد جو وہاں پر کاروباری لوگ ہیں ان میں تو خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور یہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس کو کنٹرول کریں گے دیگر ذرائع سے، دیگر وسائل سے، ہیلتھ کا جو معاملہ ہے یہ وہ، لیکن ہم لاک ڈاؤن کی طرف نہیں جائیں گے۔ لیکن اس بات کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا کہ جس کو ہم پارشل، جزوی، سیمی لاک ڈاؤن کہیں، ریسٹرکشن کہیں، اسٹیرلائزیشن کیمپین کہیں، جو بھی آپ اس کو نام دیں، اس کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا۔ جیسا کہ گزشتہ سال بھی جب رات کو بند کیا جاتا تھا پورے دبئی کو، تو اس کو لاک ڈاؤن نہیں کہا جاتا، اس کو کہا جاتا تھا کہ اسٹیرلائزیشن، سینیٹائزیشن کیمپین۔ کرفیو بھی نہیں کہا جاتا تھا، لاک ڈاؤن بھی نہیں کہا جاتا تھا۔ لہذا آپ نام کوئی بھی دے دیں، لیکن صورتحال اگر یہی رہی تو آپ اس کو خارج از امکان قرار نہیں دے سکتے۔ یعنی رات کے وقت مخصوص علاقوں کو بند کر کے ان کو دوبارہ اسٹیرلائز کیا جا سکتا ہے، یا مخصوص علاقوں کو بند کر کے وہاں کے لوگوں کے ٹیسٹ کیے جا سکتے ہیں، یا مخصوص علاقوں کو بند کر کے وہاں کے لوگوں کو ٹیسٹ کر کے اگر ان میں سے کچھ پازیٹیو آتے ہیں ان کو اسپتالوں میں منتقل کیا جا سکتا ہے، یا لوگوں کو ترغیب دی جا سکتی ہے کہ وہ ان علاقوں میں رات کے وقت، دن کے وقت، کسی بھی وقت وہاں پر اسپیشل کیمپس لگائے جا سکتے ہیں کہ وہ ویکسین لگوائیں، تاکہ لوگوں میں ویکسین لگوانے کا شعور آئے، جذبہ بیدار ہو۔ دوسری جانب آپ دیکھتے ہوں گے جو لوگ میرے بھائی اس وقت دبئی یا اس کے گرد و نواح میں مقیم ہیں کہ پی سی آر ٹیسٹ کو اس قدر ضروری اور اشد بنا دیا گیا ہے ہر کام کے لیے۔ آپ نے کسی دفتر جانا ہے، سرکاری دفتر میں جانا ہے، تو وہاں پی سی آر نیگیٹو ٹیسٹ دکھائیں گے تو آپ اندر جائیں گے، ورنہ نہیں جا سکتے۔ یعنی میں ہائر لیول کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو اس کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جگہ جگہ آپ کو جہاں پر بھی پی سی آر ٹیسٹ کے سینٹرز ہیں، ڈرائیو تھروز ہیں، وہاں آپ کو لمبی لمبی قطاریں نظر آتی ہیں، اور وہ لوگ جو وہاں پر موجود ہیں آپ دیکھ لیں، وہ جو سعودی جرمن ہاسپٹل ہے، امریکن ہاسپٹل ہے، جو بھی وہاں پر ہسپتال ہیں، آپ وہاں پر دیکھیں لمبی لمبی قطاریں آپ کو نظر آتی ہیں۔ اور اس پہ دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کی جیب پر بوجھ پڑ رہا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہاں کی گورنمنٹ کی جیب بھاری ہو رہی ہے، ان کی جیب بھر رہی ہے۔ البتہ اس سارے معاملے میں ایک مرتبہ پھر قابل تعریف سمجھوں گا شارجہ کے حکمرانوں نے اپنی تشہیر کیے بغیر جس طرح کووڈ-19 کے خلاف اپنی جنگ مؤثر طریقے سے لڑی ہے، اس طرح باقی تمام امارات میں سے مجھے اس کی مثال نظر نہیں آتی۔ لہذا کوڈوس، یعنی شاباش شارجہ کی گورنمنٹ، شاباش ابوظہبی کی گورنمنٹ۔ اب میں دبئی کی گورنمنٹ کو میں کیا بولوں، میں خود آتا جاتا رہتا ہوں، ایسا نہ ہو مجھے ایئرپورٹ پر روک کر بولے ہو بھائی تم ہمارے خلاف بولتے ہو، میں آپ کے خلاف نہیں بولتا بھائی۔ بات یہ ہے کہ میں حقیقت بیان کرتا ہوں، چاہے وہ کسی کے حق میں جائے، کسی کے خلاف ہو، کوئی اس سے خوش ہو، کوئی ناراض ہو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ البتہ امید ہے کہ حالات جو ہیں وہ مارچ کے مہینے میں آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ کنٹرول میں آتے جائیں گے، اور دعا کریں کہ ایسا نہ ہو جیسا گزشتہ سال مارچ کے بعد ایئرپورٹس بند ہو گئے تھے، فلائٹس بند ہو گئی تھی، لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اللہ سے دعا ہے ایسا نہ ہو۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔